آئیے آج کرکٹ کی دنیا میں غوطہ لگاتے ہیں اور آج بات ہوگی پاکستان کرکٹ سے جڑے کچھ اہم معاملات پر۔ جی بالکل، موضوعات بھی کافی دلچسپ ہیں۔ ہانگ کانگ سکسز، فیصل آباد کی سیریز اور شاہینز کا اسکواڈ۔ بالکل، تو ان خبروں کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں نا کہ اصل میں مطلب کیا سبق ملتا ہے ان سے۔ شروعات کرتے ہیں ہانگ کانگ سپر سکسز سے۔ پاکستان کو وہاں وہ انڈیا سے ہارنا پڑا جو تھوڑا غیر متوقع تھا۔ جی، اور بارش بھی ہو گئی تھی تو ڈک ورتھ لوئس سسٹم لاگو ہوا۔ ہاں، اور انڈیا جیت گیا۔ بالکل، اور دیکھیں حیران کن بات یہ تھی کہ پاکستان کو ہدف ملا تھا صرف 86 رنز کا۔ صرف 86 سکسز میں تو یہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ جی بالکل کچھ نہیں، خاص طور پر جب آپ دیکھیں کہ اسی ٹورنامنٹ میں پچھلے ایک میچ میں پاکستان نے آخری میرے خیال 12 گیندوں پہ 67 رنز بنائے تھے۔ او ہاں، عباس آفریدی والے میچ کی بات کر رہے ہیں آپ، 8 چھکے۔ وہیں بالکل، تو اس کے مقابلے میں 86 رنز تو مطلب بہت آسان لگ رہے تھے۔ واقعی۔ اچھا، بولنگ تو ٹھیک ہی کی ہوگی پھر پاکستان نے، ہدف کم رکھا۔ ہاں، بولنگ اچھی تھی۔ اور آغاز کیسا تھا بیٹنگ کا؟ وہ بھی سنا ہے بڑا زبردست تھا۔ آغاز تو بہت ہی شاندار۔ پہلے اوور میں خواجہ نافع نے 2 چھکے 1 چوکا، پھر اگلے اوور کی پہلی ہی گیند پر ماں صداقت کا چھکا۔ واہ، پھر تو لگ رہا ہوگا کہ بس آرام سے جیت جائیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ وہاں پھر انڈیا کے اسٹریٹ بنی نے بولنگ کی۔ ان کی گیند ذرا سوئنگ ہو رہی تھی اچھا۔ اور اس نے پاکستانی بیٹسمین کو بڑے شاٹس کھیلنے سے روکا، تو وہ جو ردم تھا نا شروع والا، وہ ٹوٹ گیا اوہو۔ اور مطلوبہ رن ریٹ پھر بڑھتا گیا۔ عبد الصمد نے آخر میں کوشش کی لیکن وہ 2 رن سے رہ گئے۔ صرف 2 رن سے۔ جی اب یہاں دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں بارش کا امکان تو تھا پہلے سے، صحیح۔ تو ٹیم کو شاید ڈک ورتھ لوئس کا سوچ کر رن ریٹ بہتر رکھنا چاہیے تھا، جو شاید نہیں ہوا۔ یعنی وہ پار سکور ذہن میں نہیں رکھا۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ آخری 18 گیندوں پر 41 رنز چاہیے تھے جو بن سکتے تھے سکسز میں، بالکل بن سکتے تھے۔ لیکن بس چند گیندیں اگر ادھر ادھر ہو جاتی یا بڑے شاٹ لگ جاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا۔ یہ ایک کہہ لیں اسٹریٹجک غلطی ہو گئی۔ یہ تو واقعی مایوس کن شکست تھی۔ اچھا، ہانگ کانگ سے نکل کر اب پاکستان آتے ہیں۔ فیصل آباد میں ون ڈے سیریز چل رہی ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی۔ جی وہاں سنا ہے کہ ٹاس بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ جی، آدھا تو شمار تو یہی بتا رہے ہیں، بلکہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2003 کے بعد سے فیصل آباد میں 6 ون ڈے ہوئے ہیں، اچھا، اور 6 کے 6 میچز بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت ہی واضح ٹرینڈ ہے۔ بالکل، اور اس سیریز میں بھی یہی ہوا ہے۔ پہلا میچ پاکستان جیتا بعد میں بیٹنگ کر کے، دوسرا جنوبی افریقہ جیت گیا، انہوں نے جو ریکارڈ ہدف عبور کر لیا بڑی آسانی سے۔ ہاں، وہ تو کمال ہی کر دیا انہوں نے۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ اگلے میچ میں جو ٹیم ٹاس جیتے گی اس کا پلڑا بھاری ہوگا، مطلب نفسیاتی برتری تو مل ہی جائے گی۔ لیکن کیا صرف ٹاس پر ہی بات ہے؟ پاکستانی بیٹنگ کا کیا؟ وہ تو کچھ مطلب غیر یقینی سے لگ رہی ہے نا۔ یہی تو اصل تشویش ہے۔ پہلے میچ میں دیکھیں آخر میں وکٹیں گر گئیں، دوسرے میں ٹاپ آرڈر نہیں چلا، بابر اعظم بھی دونوں میچوں میں بڑا سکور نہیں کر پائے۔ بالکل، تو اگر پاکستان مان لے ٹاس جیت کر بعد میں بیٹنگ کرتا بھی ہے تو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بیٹنگ کے ساتھ۔ صحیح۔ اور اگر خدا نخواستہ جنوبی افریقہ نے ہدف کا تعاقب کیا تو ان کی جو فارم لگی ہوئی ہے، پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا میچ بچانا۔ یہ تو ہے۔ اور یہ سیریز ویسے بھی اہم ہے تاریخی لحاظ سے۔ پاکستان کے پاس موقع ہے پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیتنے کا۔ جی ہاں، یہ بڑا موقع ہے۔ لیکن یہ بیٹنگ کی غیر یقینی صورتحال یہ موقع ضائع بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کرے۔ اچھا، آخر میں ذرا پاکستان شاہینز کی بات کر لیں۔ ایشیا کا پرائزنگ سٹار ٹورنامنٹ ہے، اسکواڈ آ گیا ہے، محمد عرفان خان کپتان ہے۔ جی، اسکواڈ کا اعلان ہو گیا۔ اور اس میں ایک نام محمد نعیم کا کافی نمایاں ہے، ان پر بہت بات ہو رہی تھی۔ جی، محمد نعیم کی شمولیت اہم ہے۔ پی ایس ایل میں جس طرح کی انہوں نے بیٹنگ کی تھی اس کے بعد سے ہی لوگ مطلب شائقین انہیں T20 ٹیم میں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ ہاں، کافی شور تھا ان کے لیے۔ تو یہ جو رائزنگ سٹار ٹورنامنٹ ہے نا، یہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے خود کو ثابت کرنے کا۔ صحیح۔ اگر یہاں وہ اچھی کارکردگی دکھا دیتے ہیں تو یقیناً سلیکٹرز پر دباؤ بڑھے گا اور شاید قومی ٹیم کے دروازے کھل جائیں ان کے لیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ڈومیسٹک کے بہت سے پرفارمرز آتے ہیں لیکن انٹرنیشنل سطح پر وہ دباؤ نہیں جھیل پاتے۔ بالکل، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہی چیز نعیم کے کیس کو بھی تھوڑا سا کمزور کرتی ہے۔
کئی مثالیں ایسی. تو یہ ان کے لیے امتحان ہوگا. جی بڑا امتحان ہے، لیکن اگر وہ اس ٹورنامنٹ میں کامیاب ہوتے ہیں تو جو آوازیں ان کے حق میں اٹھ رہی ہیں انہیں مزید تقویت ملے گی. تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ہانگ کانگ میں ایک جیتا ہوا میچ ہاتھ سے نکل گیا، شاید تھوڑی سی منصوبہ بندی کی کمی سے. جی، اور فیصل آباد میں ٹاس کتنا اہم ہے، لیکن بیٹنگ کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بالکل. اور پھر نوجوان کھلاڑی جیسے محمد نعیم، ان کے لیے یہ آنے والے ٹورنامنٹس کتنے اہم ہیں اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے. اور یہ ساری چیزیں نا یہ ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو پاکستان کرکٹ میں اکثر سامنے آتا ہے. وہ کیا؟ یہی کہ جو ڈومیسٹک میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں انہیں بین الاقوامی سطح پر مستقل کامیابی میں کیسے تبدیل کیا جائے، خاص طور پر جب نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے اور ان پر جو بین الاقوامی دباؤ آتا ہے اسے سنبھالنے کی بات ہو. یہ ایک چیلنج ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. یہ واقعی ایک مستقل چیلنج ہے، اس پر سوچنا ہوگا.